نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بطفال مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تم مکینے گنبد خضرا کو حال غم سنائیں گے مکینے
گنبد خضرا کو حالے غم سنائیں گے، اور قسم اللہ کی، سبحان اللہ کہہ دیجیے، اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم، قیامت میں وہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا، وہ بڑا شاندار ہوگا وہ منظر جب حضور شفاعت کے لیے نکلیں گے۔ ہوگا کیا اس وقت، ذرا توجہ کیجیے، اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ دید کے قابل کا مطلب ہے دیکھنے کے لائق ہوگا وہ منظر۔ منظر کیا ہوگا؟ اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، اور گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے۔ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ عجیب طرز محبت اور عشق ہے حضور سے، اور عجیب مزاج شریعت ہے، کیونکہ شریعت سے ہٹ کے تو بات نہیں کی جا سکتی نا۔ کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ایک منظر، ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسے بھی آئے گی کہ گناہگار جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے لائن میں، حضور شفاعت کے لیے نکلیں تو نیکوکار خواہش کریں گے کہ ہم اس صف میں کھڑے ہوں جس میں سب گناہگار کھڑے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ ایک شخص نیک ہے، ایک شخص متقی ہے، ایک شخص صالح ہے، ایک شخص پرہیزگار ہے، اس نے زندگی بڑی اچھی گزاری ہے، تو وہ قیامت میں گناہگاروں کی صف میں شامل ہونا اپنا اعزاز سمجھے گا۔ سبب کیا ہے کہ حضور گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور گناہگاروں میں خود، سبحان اللہ کہہ دینا، آ کے شامل پارسا ہوں گے۔ کب؟ شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر ذرا اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے، چونکہ ایمان تازہ کرنے کی بات ہے، توجہ کریں۔ اور گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے۔ کیوں؟ شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، قرآن مجید کے خوبصورت جملوں پر غور کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ کوشش کریں آواز ڈبل نہ ہو اور آواز کھول دیں۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. مجھے آپ کو پڑھا لکھا ان پڑھ، کچھ جاننے والا کچھ نہ جاننے والا، سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے پاس بھی عقل کی تھوڑی سی دولت ہے اسے قرآن ایک بات سمجھا رہا، توجہ ہے سب کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے، اے میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو گننا شروع کر دے، شمار کرنا شروع کر دے، ان کی کاؤنٹنگ شروع کر دے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ساری زندگی تیری میری نعمتوں کو گننے میں گزر جائے، کوئی کام نہ کرے، صبح شام میری نعمتیں گنے، زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. توجہ کریں تاکہ بات سمجھ آئے. وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، گننا شروع کر دو، نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، فرمایا لا تحصوها، بندیا تو اس کی نعمتوں کو گن، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، تیری زندگی کی شام ہو جائے گی، لیکن تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکے گا، شمار نہیں کر سکے گا. میں نے تجھے اتنے انعام عطا فرمائے ہیں، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں نے تجھ پر اتنے کرم کیے ہیں، میں نے تجھ پر اپنے محبوب کا صدقہ اتنی کرم کی بارشیں نازل کی ہے کہ ساری زندگی میری دی ہوئی خزانوں کو گنتا رہے، خزانے ختم نہیں ہو جائیں گے، تیری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ ہر بندے سے خطاب ہے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی. جس کو بہت دیا اس سے بھی تھوڑا ملا، اس کو بھی تھوڑا تو ہے ہی نہیں ہے کسی کے پاس. ہم بس شکوے کرنا پسند کرتے ہیں، ہماری عادت، ہماری زبان پر شکوے جاری ہو گئے، ورنہ تھوڑا کسی کے پاس نہیں ہے. سب کو اللہ نے بہت دے دیا ہے، بہت ہے اس کے لیے. آپ آگے جا کے سماعت کریں گے کہ اللہ کے نبیوں کی کیا دولت تھی، کیا زندگی تھی، اور ان کے پاس کیا کچھ تھا. اللہ والوں کے پاس کیا کچھ تھا. دنیا کے اعتبار سے ہم پر ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود بھی سارے پریشان نظر آتے ہیں. توجہ کیجیے، میں اور آپ ادھر توجہ کریں، میں اور آپ دن رات اگر یہ کام کرتے رہیں کہ ہم صرف اللہ کی نعمتوں کو گنیں، شمار کریں، ہم گن شمار نہیں کر سکتے. ان ساری نعمتوں میں 3 نعمتیں اللہ نے ایسی عطا کی ہیں، وہ جو بے شمار ہیں، جو ان گنت ہیں، جو لا تعداد ہیں، جنہیں میں اور آپ گن نہیں سکتے. ان میں 3 نعمتیں ایسی ہیں جو اگر اللہ اپنے کرم سے بندے کو عطا کر دے ہوں بندے کے پاس، تو اس کا یہ جہان بھی عزت والا گزر سکتا ہے اور وہ جہان بھی عزت والا گزر سکتا ہے. توجہ کیجیے، میرے اور آپ کے سینے میں، جسم میں ان نعمتوں کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، بس ان کو ہم نے استعمال کر کے وہ نعمتیں اللہ سے حاصل کرنی ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے تاکہ وہ جو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں ہم ان کو صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں. بولو سبحان اللہ. کون سی ہیں 3 نعمتیں؟ پہلی نعمت ہے عقل. پہلی نعمت کیا ہے؟ عقل. فرمایا عقل ایک ایسی نعمت ہے جو ساری نعمتوں پر غالب ہے. اتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی. آپ کو اگر شک ہو گیا کہ بڑی نعمت نہیں ہے تو کسی دیوانے سے پوچھو کیا صورتحال ہے. جو رات گھر کو واپس نہیں آ سکتا، جسے لوگ پتھر مارتے ہیں، جسے لوگ دیوانہ سمجھ کے اس کو کچل ڈالتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے روند ڈالتے ہیں، ہے تو وہ انسان لیکن عقل سے محروم ہے. دوسری بڑی نعمت، اور میں حضور کے امتی کے پاس اگر یہ نعمت ہو، دوسری بڑی نعمت ہے علم. بولو، پہلی ہو گئی عقل، دوسری ہو گئی علم. اور پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے امتی کے پاس اگر ادب موجود ہو، سبحان اللہ کہتے ہیں، ادب موجود ہو، تو جس کے سینے میں یہ 3 نعمتیں ہوں، جس میرے امتی کے پاس یہ 3 نعمتیں موجود ہوں، عقل، علم اور ادب، فرمایا جس کے پاس یہ 3 خزانے موجود ہوں وہ اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے.
کون کون سی 3 نعمتیں ہیں؟ عقل، علم اور ادب۔ میرے خیال میں سب کے دماغ میں اللہ نے عقل رکھ دی ہے، شعور رکھ دیا ہے، اب استعمال کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اور دوسری جو نعمت ہے علم، وہ حاصل کرنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں، چاہے زندگی کا کوئی بھی سٹیج ہو۔ کوئی بندہ یہ کہے جی اب بال سفید ہو گئے علم نہیں آ سکتا، علم تو نزع سے 1-آدھا گھنٹے پہلے تک، 10 منٹ پہلے تک، 5 منٹ پہلے تک، بلکہ نزع شروع ہونے تک علم حاصل کرنے کی بات تو مصطفیٰ نے یوں کی ہے کہ بچے بندے، اے میرے امتی، جب تو ماں کی گود میں آ جائے علم حاصل کرنا شروع کر دے، پھر قبر کی گود تک سارا جہاں تجھے جو دیا ہے وہ علم کے لیے عطا کیا۔ 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری ہے ادب۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ہم چاہیں تو حاصل کر سکتے۔ اب تینوں پر میں سیر حاصل گفتگو کروں گا انشاءاللہ، امید ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا اور کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقل۔ بولو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے امتی کو جو انعام دیے، تیرے امتی کو جو نعمتیں دی ہیں وہ لا تعداد ہیں، وہ گن نہیں سکتا۔ ان ساری نعمتوں میں جو 3 نعمتیں ہیں وہ بڑی شاندار ہیں، اگر تیرا امتی حاصل کر لے تو اس کو میں اپنا قرب عطا کر دوں گا، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کر دوں گا۔ توجہ کیجئے، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ عقل۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقل۔ کیسے؟ کتنی اہم ہے یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ عقل ہے تو گھر واپسی ہے، عقل ہے تو بچوں کی بات ہے، عقل ہے تو نماز ہے، عقل ہے تو روزہ ہے، عقل ہے تو صلاۃ ہے، عقل ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، عقل ہے تو مسجد ہے، عقل ہے تو جمعہ ہے، عقل ہے تو بزرگوں کا احترام ہے۔ تو پہلی نعمت عقل ہے، لہٰذا عقل اللہ کی نعمت ہے، سب کے دماغ میں موجود ہے، اب اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ توجہ کیجئے، انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے آپ۔ ذرا توجہ کیجئے اس بات پر کہ عقل سب کے پاس موجود ہے۔ اب کم یا زیادہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی پاس کم ہے یا زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بس اس کو استعمال کرنا ہے کہ کون اس پر غور و فکر کر کے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور کون اس سے تھوڑا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ برابر عطا فرمائی ہے میرے اللہ نے، بولو سبحان اللہ۔ سب کو اللہ نے برابر عطا فرمائی ہے، سب کے دماغ میں موجود ہے یہ عقل، شعور۔ صرف جانوروں کو نہیں عطا کیا، سارے انسانوں کو عطا کر دیا۔ اب توجہ کیجیے، جناب ام المومنین حضرت سیدہ کائنات، پیار سے بول سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات ام المومنین، میری اور آپ کی ماں، سارے مومنوں کی ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اے کائنات کے آقا و مولا، اے شاہد و جہاں، اے شب اسرا کے دلہا، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، جنت جو ہے، جنت میں درجات جو آپ کی امت کے درجات ہوں گے، یہ اس درجے پر ہے، یہ اس سے اعلیٰ درجے پر ہے، یہ اس سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اے اللہ کے محبوب، یہ درجات کس حساب سے ہوں گے؟ یہ جو جنت میں درجے ہوں گے، اے مصطفیٰ کریم، اما عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ جو جنت کے درجات ہیں یہ کس حساب سے ہوں گے؟ کون سا عمل کرنے کی برکت سے جنت کے درجات ہوں گے؟ توجہ کیجئے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے آقا و مولا، کائنات کے معلم و مدرس، اللہ کے محبوب نے فرمایا، عائشہ صدیقہ، جنت کے درجات اللہ بندوں کو عقل کے مطابق عطا فرمائے گا۔ جنت کے جو درجات ہیں وہ عقل کے مطابق عطا کیے جائیں گے۔ عرض کی سونا، عرض کی اللہ کے محبوب، یہ عمل کدھر جائیں گے پھر؟ ظاہر ہے اگر عقل کے مطابق جنت کے درجات ملیں گے تو اعمال کدھر جائیں گے؟
اللہ اکبر، اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بات اصل یہ ہے، عقل اللہ نے عطا ہی اس لیے فرمائی ہے تاکہ میرا بندہ، میرے محبوب کا امتی، میرا بندہ خاص عقل کو استعمال کر کے میری بارگاہ میں اعمال پیش کرے۔ شاید آپ کو بات نہیں سمجھ آئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید عقل اس لیے دی ہے پیسے زیادہ کمائیں، دولت زیادہ کمائیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے ہے کہ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہے، اس کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عقل کے مطابق عرض کی سونا عمل کدھر جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ عقل کے مطابق اس لیے کہ جنت میں جو درجات عطا کیے جائیں گے وہ ضرور اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، لیکن اعمال وہی زیادہ لائے گا جس کی عقل زیادہ کام کرے گی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے وہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس عقل سے اللہ کی کائنات میں غور و فکر کیا جائے اور وہ کام کیا جائے جس سے خدا و مصطفیٰ راضی ہیں۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب عقل صرف دولت کے لیے نہیں، عقل صرف مال جمع کرنے کے لیے نہیں، عقل اعلیٰ مکان بنانے کے لیے نہیں، عقل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، شعور اس لیے نہیں عطا کیا کہ ہم زیادہ پیسے اکٹھے کر لیں، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، ہم زیادہ کوئی مال و متاع جمع کر لیں۔ عقل اس لیے عطا کیا ہے کہ اس عقل کو اللہ کی بارگاہ میں استعمال کر کے اس طرح کے بندے بن جائیں جس طرح اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اس سے اگلا حصہ سمجھیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ یہ تو پتہ چلا کہ عقل اتنی عظیم دولت ہے، عقل اتنی عظیم نعمت ہے کہ آخرت کا جو جہان ہے، جنت کی جو منازل ہیں وہ بھی صرف عقل سے ملتی ہیں، کیونکہ عقل رہنمائی کرتی ہے قرآن کی طرف، اور قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو مصطفیٰ لے کے آئے ہیں، اور جو راستہ مصطفیٰ لے کے آئے ہیں وہی جنت کا راستہ ہے۔ وہی راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ اب توجہ کیجیے اور اگلی بات سمجھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کو، جتنے بھی انسان ہیں ان کو دو طرح کی عقلیں عطا کی گئی۔ ایک عقل کا نام ہے عقل معاش۔ بولو کیا نام ہے اس عقل کا؟ عقل معاش۔ اور دوسری جو عقل ہے اس کا نام ہے عقل معاد۔ یہ بات سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا اور بات سمجھ آ جائے گی۔ عقل معاش کیا ہے؟ فرمایا عقل معاش اس لیے عطا کی جاتی ہے کہ بندہ ہے یہ اسی دماغ میں، بندہ اس عقل سے حلال کمائے، حلال کھائے، حلال کی ترغیب دے۔ تو معنی یہ ہوا جنت میں درجے بلند عقل کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عقل راستہ دکھاتی ہے حلال کا، اور حلال کھانے والا ہی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ دیں، حلال کھانے والا ہی جنت میں جائے گا۔ آگے بڑھیے۔ عقل معاش اس لیے عطا کی گئی تاکہ اس سے دنیا کیسے گزارنی ہے، دنیا کیسے گزارنی ہے اس کے لیے عقل معاش عطا کی۔ اور اسی عقل میں دوسرا حصہ رکھا عقل معاد کا۔ توجہ کیجئے، فرمایا عقل معاد اللہ جن ہستیوں کو عطا فرماتا ہے وہ صرف اور صرف وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں، وہ صلحاء کی ہستیاں ہیں، وہ علماء کی ہستیاں ہیں، اللہ ان کو عقل معاد عطا فرماتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ عقل معاد میں معاش کے ساتھ ساتھ زیادہ جو توجہ ہوتی ہے وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے تو میں دوسرے سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔
عقل معاد میں اللہ نے بندے کے اندر یہ تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دنیا کمائے، جتنی ضرورت ہو اتنی کمائے، اتنی استعمال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرے۔ یہ عقل معاد ہے۔ فرمایا ہم یہ عقل معاد اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں۔ یا اللہ صرف نبیوں کو؟ فرمایا صرف نبیوں کو نہیں، جو نبیوں سے جڑ جاتے ہیں، جو نبیوں کی نسبتوں سے جڑ جاتے ہیں، ہم ان کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ عقل معاد ہم بھی، ہمارے جسم میں بھی اللہ نے، ہمارے دماغ میں بھی وہ رکھی ہے۔ اگر یہ عقل معاد رکھی ہے تو پھر اس کے لیے راستہ کون سا ہے؟ تو راستہ جا کے وہی راستہ ہے۔ فرمایا عقل کی نعمت بھی اگر لینی ہو تو مصطفیٰ سے جڑنا ہوگا۔ بات جا کے مرکز پہ ہی ختم ہوتی ہے کہ معاش ہے تو پھر حضور سے طریقہ سیکھنا ہے، اور عقل معاد ہے تو پھر بھی یہ نسبت مصطفیٰ سے ہی حاصل ہوگی، کیونکہ یہ اللہ نبیوں کو عطا کرتا ہے، اور نبیوں کے صدقے پھر ان کو عطا کرتا ہے جن کا تعلق نبیوں سے جڑ جاتا ہے، جن کا تعلق نبیوں سے۔ توجہ کیجئے، میں ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو وہ بات بالکل سمجھ آ جائے گی۔ کیسے؟ ایک اللہ کے بندے کی بات کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، عقل معاد کا ایک اور معنی، فرمایا عقل معاد جو ہے بندے کے جسم میں موجود ہے، اللہ اس میں یہ تاثیر رکھ دیتا ہے۔ عقل معاد والا اگر بات دنیا کی ہو تو دنیا کی بات سے بھی بات آخرت کی ہی حاصل کر لیتا ہے۔ بات دنیا کی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ دنیا کی بات سے بھی وہ کیا کر لیتا ہے؟ آخرت کما لیتا ہے، قرآن کی بات کر لیتا ہے، حدیث کی بات کر لیتا ہے۔ کیسے؟ توجہ کیجئے۔ میں نے حدیث شریف کی کتاب میں پڑھا یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے، شاید میرے خیال میں آج ہی پڑھا ہے۔ ایک بزرگ ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، توجہ کیجئے، اپنے گھر میں موجود ہیں، اور گلی سے آواز آ رہی ہے اچھے سنگ ترے لے لو۔ یہ سمجھ تب آئے گی جب آپ غور کریں گے، ورنہ یہ سارا موضوع بیکار ہو جائے گا۔ کیا آواز آئی؟ اچھے سنگ ترے، بولے کیا آواز آئی؟ اچھے سنگ ترے۔ ایک بیٹا تھا، ایک خادم تھا۔ بیٹا آیا، اس نے کہا بابو جی باہر گلی سے آواز آ رہی ہے اچھے سنگ ترے، تو تھوڑے سے پیسے دے دیں تاکہ میں اچھے سنگ ترے لے آؤں اور طبیعت صاف کر لوں۔ کہیں سمجھ رہے ہیں؟ سب سمجھ آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ گئی؟ چلیں نیند جگاتا ہوں آپ۔ اچھے سنگ ترے لے لوں، پیسے لینے کی کوشش کر رہا ہے، اتنے میں خادم آ گیا۔ اللہ کے بزرگ تھے، ولی تھے اللہ کے، ولی کی بارگاہ میں خادم آ گیا، عرض کرنے لگا حضور رقم دے دیجئے، پیسے دے دیجئے، دولت دے دیجئے، تاکہ گلی سے آواز آ رہی ہے اچھے سنگ ترے، تاکہ میں لے کے آ جاؤں، جب بھی آپ کی طبیعت خراب ہو سنگ ترے کا پانی بنا کے دے دوں۔ جب بھی طبیعت خراب ہو تو سنگ ترے کا پانی بنا کے دے دوں، آپ مہربانی کریں کچھ دولت عطا فرمائیں۔ آپ نے خادم کو بھی بٹھایا، بچے کو بھی بٹھایا، اور فرمایا ذرا سنو کہتا کیا ہے، بولو سبحان اللہ، ذرا سنو میرے بچے، میرے خادم کہتا کیا ہے۔ اس نے پھر آواز دی اچھے سنگ ترے، کیا کہا؟ اچھے سنگ ترے۔ پھر دونوں نے عرض کی ابا جی پیر صاحب پیسے عطا کیجئے تاکہ ہم سنگ ترے لے آئیں۔ تیسری بار پیر صاحب نے فرمایا، شیخ صاحب نے فرمایا، ولی اللہ نے فرمایا، اللہ کے بندے نے فرمایا او میرا بیٹا، او میری اولاد ذرا سن لو، کہنے والا آواز کیا دیتا ہے، آواز کیا دیتا ہے ذرا سن تو لو۔ پھر سنا، بات سمجھ نہ آئی، نہ بیٹے کو سمجھ آئی، نہ مرید کو سمجھ آئی۔ ولی اللہ، اللہ کے بندے، شیخ پیر طریقت، رہبر شریعت، اللہ کے بندے نے فرمایا او میرا بیٹا، او میری اولاد غور تو کر،
ذرا غور کر بندہ کہہ کیا رہا ہے، تیری سمجھ میں تو سنگ ترے بیچ رہا ہے، لیکن میں اللہ کے بندے کی نظر میں کیا ہے ذرا وہ سن، اپنا ایمان بھی تازہ کر لے۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ کچھ بھائی ذرا ماحول بھی اچھا ہے، ٹھنڈک بھی ہے، نیند آ جاتی ہے بھائیوں کو، تو جگانے کے لیے پھر ذرا یہ ماحول بھی بنانا پڑتا ہے، لہٰذا آپ نے خفا نہیں ہونا، تھوڑی سی تکلیف، اور وہ پتہ کہ صرف اس لیے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ، تو بڑا خوبصورت ذکر ہے سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث، میں جب بھی کھولتا ہوں بخاری شریف، اللہ موقع عطا فرماتا ہے پڑھانے کے لیے، تو جب بھی کھولتا ہوں تو پھر اس میں کیا آتا ہے، آخری حدیث یہ ہے بخاری شریف کی آخری حدیث، اللہ اکبر، وہ رسول اللہ کا وہ پیغام آج بھی بخاری شریف نے اپنے سینے میں سمویا ہوا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے، اے دنیا والوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو زندگی سبحان اللہ کہنے میں گزار دو۔ فرمایا میزان پر قیامت میں سب سے زیادہ جو عمل بھاری ہوگا نا، وہ بندے کا سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنا سب سے بھاری ہوگا عمل۔ یعنی اعمال کے ترازو کو کوئی چیز نہیں بھر سکے گی، نیک اعمال کے ترازو کو جو چیز بھرے گی وہ مصطفیٰ کی امتی کا سبحان اللہ کہنا ہے۔ اس لیے اس میں بخل نہ کیا کریں، یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، جمعے کا موقع بس اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، تھوڑی دیر ہم ذرا دین سن لیتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دین سیکھیں، یہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، میں گزارش بھی کرتا ہوتا ہوں آپ سے ذرا ان گھڑیوں میں جلدی تشریف لے آیا کریں تاکہ یہ موقع ہمارا ضائع نہ ہو اور ہم کچھ دین سیکھ لیا کریں۔ اللہ اکبر، گلی والا آواز دے رہا ہے، اچھے سنگ ترے، باپ بیٹے پیر مرید کی جناب کشمکش ہے، بیٹا اور مرید سمجھ رہا ہے سنگ ترے بک جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے سنگ ترے ہی بکتے جا رہے ہوں، لیکن اللہ والوں کے عقل، جو اللہ والوں کے دماغ میں، اللہ والوں کے سر میں جو عقل موجود ہے وہ عقل معاد ہے، اور عقل معاد کی یہ شان ہے وہ دنیا سے بھی آخرت حاصل کر لیتی ہے۔ اب عقل معاد کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ عقل معاد کی شان کیا ہے، وہ دنیا والے دنیا کے کام سے بھی آخرت پا لیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ پیسے دینے کے بجائے شیخ صاحب نے فرمایا میرا مرید میرا بیٹا ذرا غور تو کر، وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا غور تو کر، کہنے والا کہ یہ کہہ رہا ہے آؤ گلی محلے میں رہنے والے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا، کسی اچھے بندے کے ساتھ شامل ہو جا، کسی صالح نیک بندے کے ساتھ مل جا، اس لیے کہ جو نیکوں کے ساتھ مل جاتا ہے وہ بدکار نہیں رہتا، نیکوں کے صدقے وہ بھی تر جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا سنگ ترے ضرور بیچ رہا ہے لیکن تمہارے لیے سنگ ترے ہے، بندہ مومن کے لیے سنگ ترے نہیں ہے، بلکہ اچھوں کا جنہوں نے سنگ اختیار کر لیا وہ تر گئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھے سنگ ترے نہیں، اچھے سنگ والے تر گئے۔ لہذا جوانوں سے گزارش ہے، جوانوں سے، بزرگوں سے، اپنے عزیز بچوں سے، میرے عزیز طلبہ بیٹھے ہیں ان سے، کیا زندگی میں ایسے دوست بنائیں جو اچھے ہوں، بولو۔ اب بندہ خود اچھا نہ ہونا، میں تو یقین کریں اکثر یہ کہتا ہوں، مجھے اپنے آپ پر بڑا ایک خفگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، لیکن یقین کریں جب غور کرتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں سارے دوست اچھے ہیں، خوش ہو جاتا ہوں کہ بندہ مومن، اے اللہ کے بندے، اللہ نے کرم کیا ہے، تجھے اچھوں کے سنگ عطا کر دیے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے محبوبوں کا فیصلہ ہے، اچھے سنگ کرنے والا برا نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات، وہ اگر اچھا نہ بھی ہو نا
نہیں سمجھ آئی؟ وہ اگر اچھا نہ بھی ہو سکے، پہلے تو اچھا ہو جاتا ہے محفل میں، لیکن اچھا نہ بھی ہو، برا بھی ہو، تو اچھوں کے سانگ تاری جاتا ہے، اچھوں کے سانگ۔ آپ کہیں گے جی یہ جوش خطابت ہے یا کوئی دلیل بھی ہے؟ تو میں بتاتا ہوں، اصحاب کاف کا کتا ہے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ قرآن ایک کتے کا ذکر کر رہا ہے، یا اللہ قرآن اور کتے کا ذکر؟ کوئی قاری قرآن 30 پارے مکمل نہیں کر سکتا جب تک اس کتے کا ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ وہ بولو کیوں؟ فرمایا کتا تو کتا ہی تھا، اچھوں کے سانگ جو لگ گیا تو اسی لیے کہا اچھے سانگ، بولو اچھے سانگ ترے، یعنی جو اچھوں سے مل گیا، اچھے سانگ اختیار کر لیے، وہ سارے تر گئے اور باقی سارے رہ گئے۔ دنیا کے ہر میدان میں کوشش کیجئے، جوانوں سے، طلباء سے، سب سے گزارش ہے، اپنے آپ سے بھی، کہ ایسے دوست بنائیے جو اچھے ہوں، علماء کے پاس بیٹھیں۔ کون سے علماء؟ جن سے آخرت کی خوشبو آئے، نہیں سمجھ آ رہی؟ جنہیں اللہ کا خوف ہو، ان کے پاس بیٹھیں تو انہیں ان سے رسول اللہ کی محبت نصیب ہو، ان کے پاس بیٹھیں تو ان سے بخل نہ ملے، ان سے محبت کا پیغام ملے۔ اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے، ایسا عالم ڈھونڈ لیجئے، اس کو دن رات میں 2-4 منٹ اس کے پاس بیٹھا کریں، انشاءاللہ اللہ اچھوں میں شامل فرما دے گا۔ کوشش کیجئے زندگی میں۔ اور صوفی باصفا نیک اللہ کے ولی شیخ پیر طریقت، جن کے پاس بیٹھو تو رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آئے، سبحان اللہ کہہ دیں، اور جن کے پاس بیٹھو تو مصطفیٰ کا پیار ملے۔ اور اگلی بات کروں تو وہ یہ ہے، اللہ کے نبی کی احادیث کی روشنی میں بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے کی، ولی اللہ کی، پیر طریقت کی شان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، بس اس کے پہلو میں بیٹھ جاؤ، اور جس کا چہرہ دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے اس کی سنگت اختیار کر لو، بس کہیں نہ کہیں سے بگڑی پار لگی جائے گی۔ اب تک بات ہوئی عقل کی، اب بات کرتے ہیں علم کی۔ عقل ہو تو پھر اللہ عقل کی وجہ سے علم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو علم کے لیے پھر گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، علم کے لیے جان لگانی پڑتی ہے، علم کے لیے اولادیں دینی پڑتی ہیں، علم کے لیے مال دینا پڑتا ہے۔ توجہ کریں۔ تو علم حاصل کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ درس نظامی پڑھیں، تفسیر کا جتنا آپ کی گنجائش ہے۔ بھائی روزانہ آپ اگر مسجد آتے ہیں تو استاد صاحب سے ایک مسئلہ سیکھ جائیں، علم ہے۔ آپ گھر سے اس لیے آئیں کہ میں نماز پڑھوں گا اور اپنے استاد جی سے ایک مسئلہ پوچھ کے آؤں گا دین کا، علم ہے بابا جی، بولو سبحان اللہ۔ اور میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، آپ نکلے گھر سے اس غرض سے کہ نماز با جماعت بھی ادا کروں گا، ایک دین کا مسئلہ بھی سیکھوں گا، اسی راستے میں اگر آپ کو آ گئی موت تو مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرا امتی شہید ہے، یہ میرا امتی شہید ہے۔ آؤ زندگیاں خوبصورت بنائیں، زندگیاں بڑی خوبصورت ہیں، ہم نے خود ہی اپنی زندگی میں تباہی لے آئے ہیں۔ اپنی نیت کے قبلے درست کر لیں، اور جب بھی مسجد آئیں تو ارادہ کر کے آئیں کہ ہم ایک مسئلہ سیکھ کے آئیں گے، ایک مسئلہ سن کے آئیں گے، شوق پیدا کریں۔ تو علم کا دروازہ کہیں بھی بند نہیں ہے، موت تک علم جب بھی چاہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، جب تک کہ اسرائیل نے گاٹے پہ ہاتھ نہیں رکھا اس وقت تک علم کا دروازہ کھلا ہے۔ لہٰذا بچوں سے، بوڑھوں سے، طلباء سے آپ سب سے گزارش ہے، علم کا دروازہ اپنے لیے بند۔ اور اگلی بات میں کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب کائنات حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، میں روزانہ اپنے بندوں پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ کتنی ہزار؟ روزانہ اس کائنات میں، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں روزانہ اپنے بندوں پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ کتنی رحمتیں؟ 1000۔ کتنی رحمتیں؟ اے اللہ ان کی تقسیم کیا ہے؟ فرمایا ایک رحمت
رحمت کے ایک حصہ یعنی 999 الگ کر دیتا ہوں، ایک رحمت کا حصہ پوری کائنات میں تقسیم فرماتا ہوں۔ ایک حصہ رحمت کا پوری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے، ایک رحمت کا حصہ، توجہ کریں حدیث پاک پر، ایک رحمت کا حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے، اسی رحمت سے لوگوں کو بارش ملتی ہے، اسی رحمت سے لوگوں کے گھر جلتے ہیں یعنی گھر کے چولہے، اسی رحمت سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اسی رحمت کا صدقہ گناہگار پیاسے پانی پیتے ہیں، اسی رحمت کا صدقہ جانوروں کے دل میں بھی رحم آتا ہے، وہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ان پر اپنا پاؤں بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ارے اسی ایک رحمت کا حصہ، اسی ایک رحمت سے، وہ میری رحمت، ایک رحمت اتنی وسیع ہے، ساری کائنات میں جانور بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، انسان بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، تخت الثری سے فوق اعلیٰ تک ساری کائنات میری ایک رحمت سے سیراب ہو رہی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ چھوڑ نیچے توجہ کریں، ایک رحمت سے پوری کائنات، ایک رحمت سے پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ یا اللہ 999 کدھر گئیں؟ محبت سے سبحان اللہ۔ 999 رحمتیں کدھر گئیں؟ تو جواب آتا ہے 999 رحمتیں میں اپنے ان بندوں میں تقسیم فرماتا ہوں جو علم پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، تیری رحمت کے کیا کہنے ہیں یار، کتنا انسان خوش نصیب ہے حضور کا امتی کے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ پریشان ہو یہودی، پریشان ہو سکھ، وہ پریشان ہو پادری، پریشان ہو بت پرست، پریشان ہو ستارہ پرست، پریشان ہو نصرانی، اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ اور تمہیں تو اللہ نے ہر حال میں کرم ہی کرم فرمایا ہے، کرم ہی کرم ہے، ادھر جاؤ تو پھر کرم کی بارش ہے، ادھر جاؤ تو پھر کرم کی بارش ہے۔ بس نیت کا قبلہ ٹھیک کرنا ہے، نیت درست رکھنی ہے، ارادے پکے رکھنے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ 999 رحمتیں، ایک رحمت سے ساری کائنات ہے، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ایک رحمت پوری کائنات کو عطا فرماتا ہوں، 999 رحمتیں ان لوگوں میں تقسیم فرماتا ہوں جو فرش زمین پر میرے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کلام اللہ کا ہے، بیان میرے نبی نے فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی کا درجہ قرآن کے برابر ہے، قرآن کے قریب قریب ہے، اتنا بڑا درجہ رب خود فرماتا ہے۔ تو میرے خیال میں آؤ اس موقع پر بھی ایک کام کریں۔ پہلے بھی ہم نے ایک وعدہ کیا کہ ہم یہ کریں گے، علم پڑھیں گے نا، اب پھر وعدہ کرتے ہیں علم پڑھیں گے، علم پڑھائیں گے، یہی اصل کام ہے۔ جس امت سے علم کا کام ختم ہو گیا وہ ذلیل ہو گئے، وہ رسوا ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، اور جن لوگوں کی مسجدیں قرآن کی تعلیم سے آباد رہی، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو تباہ نہیں کر سکتی جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اگر آپ کو شک ہو تو نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھا تھا تو جعفر طیار کا ہونا تو یہ تھا کہ جعفر طیار کا سر قلم ہو جائے، لیکن سر قلم نہیں ہوا، سر قلم نہیں ہوا۔ جعفر طیار نے قرآن سنا کر ہزاروں کو رسول اللہ کے دین میں داخل کیا ہے۔ آؤ آؤ قرآن سے محبت کریں۔ اللہ نے یہ، میں نے کہا نا 3 نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں انسان کو، وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ عقل استعمال کریں، علم حاصل کریں، جس دور میں بھی ہے، زندگی کے جس دور میں ہے علم پڑھیں۔ اور گزارش کروں گا ایک بچہ دیں دین کو یار، 4 اللہ نے دیے ہیں، 5 دیے ہیں، 6 دیے ہیں، دین کو دیں ایک بچہ، وہ ایک بچہ دین کو دیں۔ ارادہ کریں یہی اسی جمعے کے اجتماع میں کہ میں نہیں کر سکا، میں اپنا ایک بچہ قرآن کو دوں گا، اور یاد رکھنا
دیا کہ اس شخص کی شفاعت کروں گا، اس نے ایک بچہ مجھے دیا تھا، ایک بیٹی مجھے دی تھی، ہمارے راستے بدل گئے، آج ذلت کا سما ہے، ہر طرف مسلمان ذلیل ہیں۔ اللہ کی قسم وجہ یہی ہے، قرآن سے دعا، ایک بچہ اپنا ضرور دل میں ارادہ کریں، اللہ ہے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا، ایک بچہ اپنے اس مرکز کو دیں، آپ کے مرکز میں علم کی بہاریں ہیں، ایک بچی اپنے مرکز کو دیں، 2 علم کے دریا بچوں کے لیے بھی، الحمدللہ علم کا دریا یہاں سے بہ رہا ہے، بچیوں کے لیے بھی بہ رہا ہے۔ پوچھا جائے گا آپ سے، سخت پکڑ ہوگی کہ آپ کے دامن میں، آپ کی دہلیز پر، آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے دروازے پر علم کی ندی بہ رہی تھی، لوگ 4 مہینے، میں نے ایک تابعی کا تذکرہ پڑھا، 4 مہینے گھوڑے پر سفر کیا، 4 مہینوں کے بعد وہ ایک شخص کے پاس پہنچے اور انہوں نے پوچھا کتنا سفر کیا، انہوں نے کہا 4 مہینے گزر گئے ہیں، سفر میں ہوں۔ کتنے مہینے؟ اچھا جی آئے کس لیے ہو؟ فرمایا بس مجھے ایک بات پہنچی تھی، بات یہ تھی کہ میرے نبی نے اس طرح فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، بس آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ تصدیق کر دو کہ میرے نبی نے ایسے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے۔ 4 مہینوں کا سفر صرف اس لیے تھا کہ مجھے حضور کی ایک حدیث پہنچی ہے، کیا یہ سچ حضور نے اسی طرح فرمایا اور کیا میرے نبی نے اسی طرح فرمایا ہے؟ 4 مہینے بھوک پیاس سے سفر کرنے والا اور آپ کے دروازے پر سب کچھ موجود۔ اللہ پوچھے گا اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں اور خود بھی علم سیکھیں۔ اور تیسری نعمت اللہ نے ہمارے دماغ میں کیا رکھی ہے؟ ہمارے جسم میں ادب۔ کیا چیز رکھی ہے؟ ادب۔ فرمایا ادب ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے دامن میں یہ ہو وہ کہیں رسوا، وہ کہیں ذلیل۔ آپ یقین کریں اہل بیت اطہار اصحاب محمد، جب بھی آپ کی حیات مبارکہ پڑھتا ہوں ایک ہی جواب آتا ہے، اگر یہ اتنا کچھ رسول اللہ سے ملا ہے تو صرف ادب کا صدقہ ہے، صرف ادب کا صدقہ ہے۔ کس قدر ادب کیا، انسان کی عقل حیران ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ نام ہے ان کا، میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مصطفیٰ کا ادب کرتے تھے، بولو سبحان اللہ، اتنا ادب کرتے تھے کہ ساری زندگی ان جگہوں سے بھی جھک کے گزرے ہیں جہاں سے مصطفیٰ جھکے تھے، اس مقام سے ہمیشہ جھک کے گزرتے تھے جہاں سے مصطفیٰ صرف اس وجہ سے جھکے تھے کہ وہاں کوئی چیز تھی جو رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن ساری زندگی جھکتے رہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تو جواب آیا صرف اس لیے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں میں اور کچھ نہیں لایا، تیرے نبی کا ادب لے کے آیا۔ مسجد کا ادب کیجئے، علماء کا ادب۔ ہماری بے راہ روی، ہم علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری بے راہ روی۔ اور یاد رکھیں یہ فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کسی عالم کا مذاق اڑائیں تو یہ عالم کا مذاق نہیں ہے، آپ اپنے دین کا مذاق اڑائیں، اور دین کا مذاق اڑانے والا کبھی کامیاب۔ علماء کا ادب کریں، مسجد کا ادب کریں، قرآن کا ادب کریں، والدین کا ادب کریں۔ بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ اب تو بات ختم ہونے لگی ہے نا تو سبق دے رہا ہوں۔ علماء کا ادب کریں، والدین کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں، مسجد کا ادب کریں، قرآن کا ادب کریں، نعت کا ادب کریں، درود پاک کا ادب کریں، مسجد کا ادب کریں، قبلے کا ادب کریں۔ اللہ نے ادب میں یہ کمال رکھا ہے کہ ادب والا تر جاتا ہے، بے ادب رہ جاتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یا خدا پہلا سبق ان کو پڑھا دے یہ ادیب، محبت سے سبحان اللہ۔ یا خدا پہلا سبق ان کو پڑھا دے یہ ادیب، او بادب ہے بانصیب اور بے ادب ہے بے نصیب۔ عقل، علم اور ادب، یہ آج کا موضوع تھا، بڑے احسن طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچا۔ اللہ یہ محفلیں اور اس طرح کی بہاریں
جمعے میں بھی عطا کرے اور زندگی کے ہر لمحے اللہ ایسی نعمتیں اور بہاریں عطا کرے کہ میں اور آپ علم کی باغ کی سیر کرتے رہیں. اللہ اسی میں زندگی اور اسی میں موت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت